سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت کیا ہے، بالخصوص آج کے موضوع کے اعتبار سے۔ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا۔ نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ سوال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار نہ بتائیں جو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچا دے۔ کہا یہ تنجیکم من عذاب الیم، دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو لازم ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیتیں آپ کو کل سنائی تھیں، ہم مضمون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس سے چند آیتیں پہلے کی ایک عظیم آیت نوٹ کر لیجئے۔ یہاں جہاد کا مثبت حکم اور وہاں جہاد سے اعراض کی سزا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ابھی آپ نظم سن چکے ہیں نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بڑے چاؤ سے بنائی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، بیٹھو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ جہاد کا لزوم، لیکن اس جہاد کو ہم نے وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، قرآن کی اور ہمارے دین کی مقدس ترین اصطلاح کو جس طرح رسوا کیا ہے۔ اور اس میں صرف دشمنوں ہی کی کارگزاری نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیوں کو دخل ہے۔ 3 غلطیاں نوٹ کر لیجئے جہاد کے بارے میں۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ اسی قرآن میں قتال کی اصطلاح بھی موجود ہے، اسی سورہ صف میں موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ایک ہی کتاب کی 2 بنیادی اصطلاحات کیا بالکل مترادف ہے؟ نمبر 2، جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں اور ہر شخص پر فرض ہوتی نہیں، لہذا جہاد ویسے ہی کھڈے لائن لگ گیا، مسلمان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پڑھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جہاد تو فرض کفایہ ہے بھائی۔ عین خلافت راشدہ میں بھی اگر کسی محاذ سے 10,000 کا تقاضا آ گیا، 10,000 آدمی اور بھیجیے، اور حضرت عمر نے 10,000 آدمی بھیج دیے، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کفایہ ہے، ادا ہو گیا، بس ہر ایک کے لیے جانا لازم نہیں ہے، وہ فرض عین کی فہرست سے خارج، ہمارے فقہی تصور فرائض سے معدوم۔ نمبر 3 سب سے زیادہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اپنی بیویوں کے لیے تاج محل بنانے کے لیے جنگ کر رہا ہو،
وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. بیڑا غرق کر دیا جہاد کا اس تصور نے. اپنی حکومتوں کی توسیع کرو، اپنی رعیت جو ہے زیادہ ہو، زیادہ لگان آئے، زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے ریونیوز ہو، زیادہ بڑے محل بنے، زیادہ بڑے ٹھاٹ باٹ جمے. اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ دوسروں کو کیا دوش دے رہے ہیں؟ کسی اور سے کیا شکوہ ہے کہ باما ہرچے کرد آشنا کرد. اب آئیے اصل میں سمجھیے، جہاد ایک ہے لفظ جہاد مطلقاً، جہد سے جہاد یا مجاہدہ باب مفاعلہ. جہد کے معنی کوشش اور مجاہدہ اور جہاد کے معنی کسی مخالفت کے علی الرغم کوشش. قتل سے مقاتلہ یا قتال، جہد سے مجاہدہ یا جہاد. اب نوٹ کرتے جائیے، سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہر لیونگ آرگنزم جس میں بھی کوئی رتی بھر بھئی زندگی ہے وہ جہاد کر رہا ہے، جس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. زندہ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ کمپٹیشن ہے کہ نہیں؟ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، جہاد زندگانی. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہ تو کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، چیوٹی بھی کر رہی ہے، مکھی بھی کر رہی ہے، ہر شے جہاد میں ہے. پھر ایک جہاد ہے دفاع کا جہاد، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد. ایک جہاد ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جہاد، جن میں سب سے بڑا حق حریت. یہ جہاد سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہندوؤں نے جہاد نہیں کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد تو بنگال کے ہندو انقلابیوں نے شروع کیا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بہت پہلے فرائضی تحریک شروع کر چکی تھی، لیکن جو ہسٹری ہمیں اس صدی کی معلوم ہے اس میں سب سے پہلے تو ہندو انقلابی تھے، ریڈیکلز. اب یہ سمجھ لیجئے، یہ جہاد جب مسلمان کرے گا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، یہ اجر و ثواب کا موجب ہوگا. اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جہاد زندگانی کے لیے کسب حلال کرے گا، حبیب اللہ قرار پائے گا، اس کی زندگی عبادت قرار پائے گی. جہاد حریت مسلمان کرتا ہے، اس میں جان دیتا ہے، شہید ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ سے کنفیوز نہ کیجیے. ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے، شہید ہے، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے. دفاع ہے اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی حریت کا، اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا. جائز جنگ ہے، کرو. یہ تو ہوا مطلقاً جہاد. اب ایک لفظ آتا ہے جہاد فی سبیل، یہ ہے نظریاتی جہاد. آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ اسے حق سمجھتے ہیں، اسے پھیلانا چاہتے ہیں، جان و مال کھپائیں گے اس میں. یہ جہاد ہو رہا ہے اس نظریے کے لیے. آپ ایک نظام کو حق سمجھتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جانے دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں مشقت کر رہے ہیں. جہاد ہے. لیکن اب اس میں نظریے اور نظام کا فرق ہو جائے گا. ابو جہل بھی مجاہد تھا کہ نہیں؟ مجاہد بھی تھا، مقاتل بھی تھا، لیکن فی سبیل الشرک، فی سبیل الطاغوت. مسلمان نوجوانوں کے والدین بھی جہاد